السلام علیکم جی. پاکستان کا سیاسی منظر بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اس وقت پی ٹی آئی نے اپنی تمام تر اخلاقیات کو جو ہے وہ سر پہ سے جاتے ہوئے, ہم بالائے طاق تو نہیں کہہ سکتے, جمعیت علماء اسلام کو کہ عبدالغفور حیدری صاحب کو جو ہے وہ آفر کر دی ہے ڈپٹی چیئرمین شپ کی. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین شپ جو ہے غفور حیدری صاحب پہلے بھی یہ عہدہ انجوائے کر چکے ہیں. ڈپٹی چیئرمین شپ جو, اور ان کو پیپلز پارٹی نے ہٹایا تھا بائی دا وے, وہ جو اس پچھلے الیکشن میں نا. ہاں, تو اب جب منارٹی ویوز کے ساتھ, اقلیتی ووٹس کے ساتھ جب انہوں نے نامینیٹ کیا ہے جناب سنجرانی صاحب کو, سنجرانی صاحب پہلے بھی اقلیت کے نمائندے تھے, سنجرانی صاحب اب بھی اقلیت کے نمائندے ہیں. پہلے جب وہ منتخب ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی تھی, پیپلز پارٹی کا ووٹ اور سپورٹ سنجرانی صاحب کے ساتھ شامل تھی. پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ہے وہ وائس چیئرمین ڈپٹی چیئرمین شپ لے لی تھی, اور چیئرمین شپ جو تھی وہ ان کو دے دی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ سنجرانی صاحب ہمارے بندے ہیں, تو کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو سنجرانی صاحب جو ہیں اب وہ پہلے ان کے بندے تھے, اب انہوں نے خان صاحب کو اپنا سیاسی چہرہ جو ہے ان کو آگے کر کے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. جس طرح وہ کوئٹہ میں سے 70 کروڑ میں جیتنے والا جو تھا عبدالقادر ٹھیکیدار ہے, وہ فوری طور پہ میں تمہیا انج مل گئے جب ٹیچ بٹناری جوڑی ایسے کر کے اس نے گلے میں گلے میں دوپٹہ ڈالا ہے نا, میں دو پٹا کہنا بھول گیا تھا, پٹا میرے ذہن سے نکل جاتا ہے, وہ پٹا ڈالا جیسے ہی ان کو. تو وہ صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں. ویسے وہ کرپٹ آدمی تھے, 70 کروڑ میں سیٹ خرید رہے تھے, اور ہم نے ان سے ٹکٹ واپس بھی لے لی تھی, گرچہ لائن میں لگ کے ان کو ووٹ ڈالا تھا, لیکن اس کو سائڈ پہ کر دیجئے. اس کے 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں یہ جو آفر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فار آل پریکٹیکل ریزن پی ڈی ایم کے اندر مولانا جو تھے, مولانا فضل الرحمان, وہ وہاں پہ جو لابنگ ہو رہی تھی, اس کا ایک پہلو نیگیٹو پہلو پہلے بیان کر رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ جناب وہ غفور حیدری صاحب کو اگین پچ کر رہے تھے. یہ پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں, اور یہ بات اگر کہنی تھی خٹک صاحب نے تو خٹک صاحب ان کو اندر بیٹھ کے کہتے, کوریڈور میں چلتے ہوئے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سارے میڈیا شیڈیا ریکارڈ کر لے اس کو, تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. تو بنیادی طور پہ پی ڈی ایم کے فیصلے کو انفلوئنس کرنا تھا, جو کہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہاں جو کہ ہوا. کیونکہ اب تک کا جتنا بھی منظرنامہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گین کس نے کیا ہے اس اتحاد سے, پیپلز پارٹی نے. اور پیپلز پارٹی کیوں گین نہ کریں, کیوں گین نہ کریں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یا پھر اب جے یو آئی نے, ٹھیک ہے. مسلم لیگ کے لیے تو وعدہ فردہ ہے نا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نمبر وائز دیکھیں تو سب سے بڑی پارٹی وہ ہے. یہ ان نیچرل ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر, کوئی ایک آدھ جگہ کے اوپر مار کھانے کے لیے پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹرین وہ اکیلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہپ ہپ ہو رہا ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوسرے جو مچھندر ہیں یا قائدین ہیں, انہوں نے اس کو فوراً ڈسون کر دیا کہ جی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے. اب ذاتی جو ہے وہ تو اس کی کوئی اوپینین نہیں ہے, وہ 2.5 سال سے کچھ بولا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی دفعہ بولا نا کہ میں اگر چاہوں تو عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں, پرویز خٹک ایک دفعہ بولا ہے نا. تو اب یہ جو دوسری دفعہ بولنے کی نوبت آئی ہے, اور جس طرح وہ ایسے کر کے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ شاہد خاقان عباسی کی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والی تصاویریں چلیں تو اس میں تو ایک پہلو نکل سکتا ہے کہ خاتون کو احترام دے رہا ہے. یہ جو عمران خان کے سامنے ایسے کر کے کھڑا ہوا ہے پرویز خٹک, وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یوتھیو ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالو نا. وہ جب پٹا ڈال رہا ہے قادر ٹھیکیدار کے گلے کے اندر, تو وہاں پہ وہ کھڑا ہوا کیا کر رہا ہے. اچھا خیر, دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے پرویز خٹک کو اپنا کلرک رکھا ہوا ہے, یہ بیسیکلی ان کی طرف سے آفر کی گئی. اور اس وقت اگر دیکھیں تو ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے آفر کی ہو, اور پی ٹی آئی بیچاری کو, فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ وہ کیا گیم کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو جس گیم میں وہ ڈالتے ہیں یہ وہاں پہ کام خراب کر بیٹھی, یہ کڑماس پا دیتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور ان کی ساری جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے گلی محلے کے اندر. اس پہ نا
ایک ہیں وہ 420 لاکھ والے نا ڈاکٹر ارسلان، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے بڑا کمال کا کل ٹویٹ کیا. جب یہ ساری چترول شروع ہوئی نا تو انہوں نے بھلا اپنے فالوورز کو کیا کہا، ہر خبر پہ تبصرہ کرنا ضروری ہے کیا؟ میں بہت دیر ہنستا رہا اس بات کے اوپر کہ چونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چترول شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے فالورز کو کہ ہر خبر پہ تبصرہ کرنا ضروری ہے کیا. لہجہ میں اپنے کو پایا، ٹھیک ہے. تو باقی تو ہی سمجھ دو. تو ایک یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک. اب یہ بات، اب آ جائیے اس بات کی طرف. دیکھیے پی ڈی ایم نے کہاں سے وجود لیا. پی ڈی ایم نے وجود لیا ایک آل پارٹیز کانفرنس سے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو تھی وہ بلائی تھی پیپلز پارٹی نے. اچھا، پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کیوں بلائی تھی کہ اس سے پہلے پاکستان بار کونسل، میرا خیال اس کے جو ساکی صاحب ہیں، عابد ساکی صاحب، انہوں نے وکلا کے فورم کے اوپر ایک کانفرنس بلائی تھی آل پارٹیز کی، بھی سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی تھی، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. عابد ساکی صاحب کون ہے؟ پی ایس ایف سے اٹھان اور پیپلز ظاہر فورم اور سارا کچھ یہ وہ ہیں، اسی سے انہوں نے بار پالیٹکس کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا وکلا والی کانفرنس بھی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس وکلا کانفرنس نے کہا تھا جی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ مل کے بیٹھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ پی ٹی آئی کا جو ہر کارکن تھا وہ ڈیٹ دینا شروع ہو گیا تھا کہ فلاں دن سندھ گورنمنٹ نہیں رہے گی اور فلاں دن نہیں رہے گی، اور وہاں کے گورنر کی سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے، ان کو پھڑکا دیں گے. اور پیپلز پارٹی جو اپنے مورچے میں گھسی ہوئی ہے اس کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ اسی طرح آن سلاٹ جاری رہتی ہے تو یہ تو کسی بھی دن ہمارا دھڑن تختہ کر دیں گے. تو پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی جو پچھلے 2 سال سے 2.25 سال سے چپ کر کے اپنا، میں کھا رہی لفظ استعمال نکلنے لگا تھا، چپ کر کے انجوائے کر رہی تھی. ٹھیک ہے، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دہی کے ساتھ نان کھا رہی تھی. اس کو تو پرتھو پڑ گئے کہ اگر یہ مورچہ گیا تو سندھ کے اندر تو پاور کے اندر رہنا اصل ایشو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ پاور سے ہٹتے ہیں تو آپ وہ مرزا صاحب ہو جاتے ہیں وہ جو ہو گئے ہوئے. ٹھیک ہے، پاور کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہوتی ہے. تو زرداری صاحب تو اسی پانی کی مچھلی ہیں، تو پاور تو وہ نہیں چھوڑ سکتے. یہی ایشو اس وقت آ رہا ہے نا کہ ریزائن کے ایشو کے اوپر پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی سے ہی دو، صوبائی حکومت اپنی انٹیکٹ رکھو، لیکن وہ اس پہ بھی نہیں آ رہی. تو پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا خیال ہے کہ ہمیں پاور نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اس میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کا جمہوری حق ہے، انہیں اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانے کا پورا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ درست کر رہے ہیں اپنے تئیں جو وہ سمجھتے ہیں اپنے مقامی سیاسی معروضی حالات کو وہ درست کر رہے ہوں گے. لیکن میں تو آپ کو حالات کا پیش کر رہا ہوں. اب جب پیپلز پارٹی نے یہ تندور کے اندر، پنجابی کا محاورہ ہے، تندور کے اندر جب یہ سارا بالن ڈال دیا یا سارا وہ ایندھن ڈال دیا تو تندور گرم ہو گیا. تو آل پارٹیز کانفرنس جب سیاستدانوں کی ہوئی اور نواز شریف صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ جی میں دستیاب ہوں اس کے لیے، تو پھر انہوں نے اس کے اندر اپنی روٹی بھی لگا لی. ٹھیک ہے، اور وہ روٹی اس قدر مزیدار تھی، بھی سی روٹی تھی، اس قدر وہ اس کا حصہ نہیں تھی. وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ اس کا حصہ نہیں تھی. ان کی تقریر جو ہے یا ان کی وہ تھی، انہوں نے خود کہا، بلاول سے فون کروایا گیا کہ بلاول صاحب آپ ان کو دعوت دیں، وہ راضی ہیں. بلاول صاحب نے دعوت دی، میاں صاحب نے کہا جی بالکل میں آؤں گا اور میں تقریر بھی کروں گا. بہت بڑی خبر تھی، ان ایکسپیکٹڈ خبر تھی. ٹھیک ہے، تو میاں صاحب نے پھر وہ بلتے ہوئے تندور کے اندر اپنی روٹی بھی لگا دی. تو جب میاں صاحب نے روٹی لگائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے گجرانوالہ کے اندر بھی روٹی لگائی اور پھر انہوں نے روٹیاں لگانی شروع کر دیں اور روٹیاں بکنی شروع ہو گئیں. تو پیپلز پارٹی جو تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دھیان اب میاں صاحب کی طرف رہے گا. وہ اور میاں صاحب آپس میں کنفرنٹ پہ آ جائیں گے، کنفرنٹیشن ہو جائے گی. اسی اپنے سکون کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو ہے وہ سندھ میں اپنی دہی کے ساتھ روٹی کھائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے، کامیاب ہے. اب دیکھیں نا، ان کی سندھ حکومت کا ایشو تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو ایک قومی ایشو بنا دیا اور قومی ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا. اب پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی سندھ حکومت کو ہٹانے کا، سندھ حکومت کی نااہلی کا، وہاں پہ کرپشن کا کوئی نام لیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا،
کوئی نہیں لیتا نا. وہ جو عزیز وہ کیا میمن شرجیل میمن کے لانچوں میں گھر بھر کے پیسے لے جانے کا, یہ جو اتنی بھی بکواسیات یا پروپیگنڈے کیے گئے تھے, وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ 460 ارب روپے کا جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا, وہ ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں لیتا نا. تو فوکس پیپلز پارٹی سے ہٹ گیا. اب پی ایم ایل این کے ہاتھ میں جب آئی بیٹنگ کرنے کی, چلے کپتان کی زبان میں بات کر لیتے ہیں, اپنا یہ تو کریز سے 2.5 گز آگے جا کے تو بال روک رہی تھی نا پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, اور اگریسو بالنگ ہو رہی تھی. تو جب رنز بنا کے پی ایم ایل این سامنے آئی تو انہوں نے جناب دھیں شاٹاں شروع کر دی, کبھی اس طرف چھکا کبھی اس طرف چھکا. اب حکومت جو ہے وہ ڈیفنس پہ چلی گئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صوبے کی سیاست سے اٹھ کے نیشنل پولیٹکس کا حصہ بھی ہو گئی. اب بلاول صاحب سارے ملک کے اندر جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کو منتخب بھی کرا لیا, اور اس کے چیئرمین سینٹ کی بھی امیدوار ہے, اور اگر میجورٹی ہے ان کے ساتھ, اور پی ایم ایل این نے ان کو نامزد بھی کر دیا, اور وہ اگر چیئرمین سینٹ ہو جاتے ہیں. ویسے اب تک کے کرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو کنٹینر والے ہیں جنہوں نے کنٹینر میں جا کے ایم این اے بند کیے تھے, وہ 4-5 سینیٹرز کو بھی بند کر سکتے ہیں نا, لے جا کے بند کر سکتے ہیں. اور وہ جو میجورٹی ہے, سنجرانی صاحب جس طرح کانفیڈنس ووٹ سے سروائیو کیے تھے, وہ اس وقت بھی سروائیو کر جائیں. اس وقت الزام لگا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اس کے سینیٹرز ادھر ادھر ہو گئے تھے, لیکن کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہی پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ اس کے سینیٹر اس دفعہ بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اپنا کینڈیڈیٹ ہوا تو کیا ہوا, رب نیڑے کہ کسون نیڑے ہیں. تو یہ بڑی عجیب, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. اگر اس پورے منظر نامے کو ذہن میں رکھیے گا تو دونوں پارٹیوں کی آپس میں بھی تو شولڈر ڈرمنگ ہے نا. پیپلز پارٹی حصہ چاہتی ہے پنجاب کی سیاست میں سے, اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے تندور کے اندر اس کو روٹی لگانے کی قطعاً اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہو گیا؟ وہ قطعاً اس موڈ میں نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر آ کے تو ذرا اپنی واپسی اس میں کم بیک کر سکے. پیپلز پارٹی ان فل سوئنگ ہے, ان فل موڈ ہے کہ ہم نے اس کے اندر آ کے تو اپنی سیاست جو ہے وہ ریوائیو کرنی ہے. اوپر کے لیول کے اوپر یس انہوں نے اپنا اچیو کر لیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی قیادت کو نیشنل فلو کے اندر ایک حصہ مل رہا ہے. نیشنل نیوز کے اندر زرداری صاحب بھی اتنا ہی حصہ وصول کرتے ہیں جتنا نواز شریف صاحب کرتے ہیں اپوزیشن کے مین فیسز کی صورت کے اندر, یا ان کی اولادیں وصول کرتی ہیں. لیکن گراس روٹ کے اوپر تو وہ ایلین ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے, الحمدللہ اس وقت تک وہ جو ہے وہ بھائی لوگوں سے این او سی لیے بغیر ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالتی. جی 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 خبر ہے نا. وہ ان کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کو شکوہ ہے کہ ہماری خبریں ادھر کون پہنچاتا ہے, تو پی ڈی ایم کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو اگرچہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہو جائیں گے اس تبصرے کے اوپر, لیکن وہ بھائی ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کہ ہم کلر بلائنڈ کا شکار ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو پی ایم ایل این اس وقت جو ہے نا ایک عجیب مخمصے میں ہے کہ اگر وہ گیو آؤٹ کرتی جا رہی ہے, مطلب ٹھیک ہے نا سارا کچھ, تو اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے جواب میں یہ اس کے اندر ایک بحث یا ایک سوال ہے, اور اس کی قیادت سے بھی ہے کہ مار کھان نو اسی کلے تون پڑھان جمعہ, مطلب کھان پین نو پاک پری تو تون پڑھان جمعہ, مار کھانے کے لیے ہم اکیلے, ٹھیک ہے, اور آم چوسنے کے لیے سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک, یہ تھا صورتحال. تو یہ ہے. دیکھیے اب پی ڈی ایم کا اگلا سربراہی اجلاس کب ہوتا ہے, اور یہ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کے لیے مزید کیا ہوتی ہے. یہ ایک تازہ ترین صورتحال کے اوپر میں نے اپنی رائے پیش کی ہے, اور میں نے کوشش کی کہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک ڈھنگ ہے. آپ کا اپنا ڈھنگ ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اختلاف کیجئے, میرے علم میں اضافہ کیجئے, لیکن احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی جی. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.